ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں جا کر نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ نے حدیبیہ کے بعد ایمان سے مالا مال ہوئے، لیکن اپنے ایمان کو آپ نے پوشیدہ رکھا اور فتح مکہ کے عظیم دن آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گورے رنگ کے، لمبے قد والے، نہایت وجیح چہرہ، روب اور دبدبے والے شخص تھے۔ آپ اپنی داڑھی مبارک میں زرد خصاب استعمال فرماتے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ کی داڑھی کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب حدیث مبارکہ میں بے شمار آئے ہیں۔ آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، معاویہ کو علم اور حلم اور دباری سے بھر دے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مناقب بے شمار ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ کا جو معاملہ بنا تھا، اس حوالے سے لوگوں میں تشویش پایا جاتا ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور جتنے بھی صحابہ کے معاملات ہیں، شاجرات ہیں، ان کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں۔ ان کے معاملات اللہ اس کے رسول کے سپرد ہیں، لیکن حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مطالبہ تھا وہ تھا قصاص عثمان پر، کہ ان کا جو قاتل ہیں انہیں جلد سے جلد سزا دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا موقف یہ تھا کہ حکومتی معاملات بہتر ہو جائیں تو پھر یہ معاملات کریں گے۔ پھر معاملات جنگ تک پہنچے، باوجود اس کے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال پاک ہوا، آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکومت جب سنبھالی تو پھر آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے صلح کی۔ آج ہم بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاموش ہیں، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ جس کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادہ بطول ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے صلح کی ہے، ہمارا بھی ان کے ساتھ صلح ہے، اور ہم ان کی ذات کے حوالے سے کبھی بھی اپنی زبان کو ایسا نہیں کرتے کہ ان کی شان میں گستاخی کی جائے، اور جو گستاخی کرے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور جتنے بھی صحابی ہیں وہ جنتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو دمشق میں وہاں دفن کیا گیا۔ آپ کا نماز جنازہ جنہوں نے پڑھایا وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور آپ کا مرتبہ بھی بلند و بالا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر اہل سنت جماعت سے خارج ہوتے ہیں۔ ہمارا موقف ایسا نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ہر ایک کا ہم ادب کرتے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 22 رجب المرجب کو 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں آپ دائی اجل کو لبیک آپ نے کہا، اور آپ کا نماز جنازہ سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا، اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے آخری جو آرامگاہ ہے وہاں آپ کا مزار اقدس ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی ذہین اور بڑے ہی حکومتی معاملات کو سنبھالنے والے، جاننے والے صحابی رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔
وما توفیقی الا